السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ باب چہارم اور باب چہارم کا جو چیپٹر نمبر 2 امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اب میں آپ کو اس کا اوورویو دوں گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے کوسچنز آنسر دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو 1-2 پیراگراف رہ جائیں گے وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتا دوں گا۔ اگر سوالوں کی طرف جائیں تو سب سے پہلا سوال ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ تو اس کی ہیڈنگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئی ہے، اس کی ہیڈنگ بناؤ گے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مفہوم۔ تو اس کوسچن کے جواب میں سب سے پہلے تو 3 الفاظ کے معنی بتائے گئے ہیں، ان میں سے سب سے لفظی معنی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے امر، تو امر کا لفظی مطلب بتایا گیا، حکم دینا۔ پھر دوسرے نمبر پر نہیں ایک لفظ ہے، تو نہیں کا مطلب کسی بات سے روک دینا۔ پھر تیسرے نمبر پر جو لفظ جس کا لفظی مطلب بیان ہوا ہے وہ ہے معروف، تو معروف کا مطلب جانا پہچانا، مطلب جانی پہچانی ہوئی چیز۔ پھر اس سوال کے جواب میں معروف اور منکر کی تھوڑی سی وضاحت کی گئی ہے۔ تو معروف جانی پہچانی مطلب ایسی چیز جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو یا موافق ہو، انسان جس سے اجنبیت محسوس نہ کرے، مطلب وہ دوسرے لفظ میں اگر ہم اس کو بیان کریں تو اس سے بیگانگی نہ ہو انسان کو۔ پھر اسی معروف کی اصطلاحی تعریف بیان کر دی گئی کہ وہ نیک کام جنہیں انسان کی اپنی فطرت اور پورا انسانی معاشرہ اچھے کاموں کی حیثیت سے پہچانتا ہو۔ مثال میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا، اب غریب کی مدد کرنا ساری انسانیت اس کو اچھا کام سمجھتی ہے اور نیک کام بھی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ معروف ہوا۔ اور اس کے برعکس، اس کے الٹ کیا چیز ہے؟ منکر۔ اور منکر کیا ہے؟ جو انسان کی فطرت کے مطابق نہ ہو یا جس کو انسانی معاشرہ اچھی چیز نہ سمجھتا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں منکر۔ پھر اگر ہم اس سے بھی آسان الفاظ میں اگر اس کو بیان کرنا چاہیں تو امر بالمعروف سے مراد ہوتا ہے نیک کاموں کا حکم دینا، کیونکہ امر کا مطلب حکم دینا، اور معروف کا مطلب یا المعروف کا مطلب نیک کام۔ تو کیا مطلب بنا امر بالمعروف کا؟ کہ نیک کاموں کا حکم دینا۔ اور نہیں کا مطلب ہم نے پڑھا تھا وہ کسی بات سے روک دینا، اور منکر کا مطلب اجنبی چیز، مطلب جو انسان کی فطرت کے مطابق نہ ہو یا جس کو اچھا کام نہ سمجھا جائے۔ تو نہیں عن المنکر کا مطلب کیا بنا؟ برے کاموں سے روک دینا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم کوسچن نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 2 ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت محمدیہ پر کیوں فرض قرار دیا گیا؟ تو اس کا جواب بھی یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا جواب ہے، اور اس میں سینٹینس کو کس طرح سے سیٹ کرنا تھا وہ آپ کو پہلے کروا چکا۔ اب اس سوال کے جواب میں کیا چیز بیان ہوئی ہے جی؟ اس سوال کے جواب میں یہ بیان ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک تو سلسلہ اس طرح سے چلتا تھا کہ ایک نبی اگر جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ مطلب ایک نبی جاتا، اس کے بعد اگر لوگ کافی دیر کے بعد وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتے، راہ راست سے ہٹ جاتے اور صراط ضلال کو اپنا لیتے، تو ایک دوسرے نبی کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے تھے جو لوگوں کو رہنمائی دیتے تھے کہ اچھا کام کیا ہے اور برا کام کیا ہے۔ اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو اب یہ جو کام ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ نبی تو آنا نہیں، تو اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، اور اسی وجہ سے یہ کام امت محمدیہ پر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم کوسچن نمبر 3 کو دیکھیں تو کوسچن نمبر 3 ہے امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو
یہ جو سوال ہے، سوال نمبر 3، اس کی ہیڈنگ بناؤ گے امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیاد۔ تو جواب آپ کو بتا چکا کہ کہاں سے کہاں تک ہے، تو اس جواب کے اندر بھی پہلا پیراگراف تو وہی آ گیا جو کوسچن نمبر 2 کا جواب بنتا تھا۔ تو اس میں کیا تھا کہ یہ امت محمدیہ پر کیوں فرض قرار دیا گیا؟ کیونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور پھر اس کے بعد ایک آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس میں کیا بیان ہوا کہ تم سب سے بہتر امت ہو اور تم لوگوں کو نیکی کا حکم، وہ تمہیں اخرجت للناس، دوسری بات اس آیت میں یہ تھی۔ اور اس کا کیا مطلب اخرجت للناس؟ کہ تمہیں لوگوں کے لیے اس دنیا میں، لوگوں کی خاطر، لوگوں کی فلاح کے لیے اس دنیا میں لایا گیا ہے، اور تم کرتے کیا ہو؟ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور دوسری جگہ پر اسی بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یوں کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کا ترجمہ دیکھ لو، اور اس طرح ہم نے تمہیں بہتر امت بنایا تاکہ تم دوسرے تمام انسانوں کے لیے ہمارے دین کے شاہد بن جاؤ اور رسول تمہارے شاہد بن جائیں۔ تو اب یہ جو لفظ تھا واسطہ، اس کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے درمیانی۔ اب درمیانی کو بہتر کے انداز میں کس طرح سے لینا ہے، یہ آپ کو پہلے وضاحت کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ تو دوسرے نمبر پر یہاں پہ یہ چیز بیان ہوئی کہ علی الناس کا مطلب کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ چیز لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم تمام انسانیت کے لیے شاہد بن جاؤ، گواہ بن جاؤ۔ اور تم پر کون شاہد ہوگا یا گواہ ہوگا؟ تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اینڈ والی جو 2 لائنز بنتی ہیں اس میں کیا بتایا گیا؟ اس میں یہ بتایا گیا کہ امت محمدیہ کی جو فضیلت ہے نا، وہ کس کے ساتھ مشروط ہے؟ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ہم یہ فریضہ انجام دیتے رہیں گے تو ہماری یہ فضیلت برقرار رہے گی۔ اگر ہم یہ فریضہ چھوڑ دیں گے، اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں گے، تو پھر نہ تو صرف ہماری فضیلت ختم ہو جائے گی، بلکہ ہمیں اس ذمہ داری کے بارے میں روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب بھی دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 4۔ کوسچن نمبر 4 ہے، ایک مسلمان حکومت کا اولین فریضہ کیا ہے؟ وضاحت کریں۔ تو اس کوسچن کا جو جواب ہے وہ پیج نمبر 49 سے یہاں سے سٹارٹ ہو کر پیج نمبر 50 کے یہاں تک اس کا جواب ہے جی، یہاں تک۔ تو اب اس کوسچن کے جواب میں کیا چیز بیان ہوئی؟ اس میں یہ بیان ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف امت محمدیہ یا مسلمان امت سے تعلق رکھنے والے عام فرد کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ حکومتی لیول پر بھی کام ہے کہ حکومت بھی یہ کام کرے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن نیک بندوں کو ہم دنیا میں اقتدار دیتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کے مطابق وہ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو نبھائے۔ پھر اس کے بعد یہ پیراگراف ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اسلامی حکومت اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے یہ کام کرے گی۔ صرف تھوڑی بہت ہی اگر اس نے نیکی کا حکم دے دیا یا تھوڑا بہت برائی سے منع کر دیا تو یہ اس سے اس کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، بلکہ وہ تمام وسائل کو اس کے لیے استعمال کرے گی، اور یہ کام وہ مسلسل کرے گی، لگاتار کرے گی، کیونکہ انسان کو اپنے جو نفس کی ترغیبات ہیں اور شیطانی تدابیر ہیں وہ مسلسل برائی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ تو چونکہ انسان کو شیطان مسلسل بہکانے میں لگا ہوا ہے، تو نیکی کا حکم دینا یا برائی سے روکنے والا کام بھی انسان کے لیے مسلسل ہونا چاہیے۔ اور
قرآن مجید میں نیکی کی طرف بلانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ذکر یا ذکرہ، اور اگر ہم ان دونوں لفظوں کا مطلب دیکھیں تو وہ ہے یاد دہانی کروانا۔ تو یاد دہانی کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق تب ہوگا جب ایک دفعہ کے بعد بار بار کسی کو کوئی بات یاد دلائی جائے تو اس پر یہ لفظ یاد دہانی بولا جاتا ہے، اور عربی میں اس کے لیے ذکرہ کا لفظ یا ذکر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھ لو، لفظ ہی تب پورا ہوگا جب ہم بار بار نیکی کا حکم دیں گے، بار بار برائی سے روکیں گے۔ اس کے بعد سب سے اینڈ پہ یہ بات بیان کی گئی کہ اسلامی حکومت کے ذرائع ابلاغ کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے اور بدی اور بے حیائی سے روکنے کے سلسلے میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ تو ذرائع ابلاغ کیا ہوتے ہیں؟ ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں کہ اپنی آواز پہنچانے کے لیے جو بھی ذرائع استعمال کیے جائیں، تو وہ حکومت کے ذرائع ابلاغ کا بھی یہ کام ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی اور بے حیائی سے روکنے میں مسلسل کام کرے۔ اس کے بعد ہے جی کوسچن نمبر 5۔ کوسچن نمبر 5 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے کے بارے میں جو ہدایت فرمائی ہے اسے واضح کریں۔ تو اس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے پیج نمبر 50 پہ۔ تو اب اس میں ایک حدیث بیان ہوئی ہے اور اس حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ حدیث کی عربی متن تو نہیں لکھا ہوا، لیکن صرف یہاں پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذا رأى منکم، کہ جب تم میں سے کوئی ایک بندہ برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، مطلب اپنی طاقت کے ساتھ روکنے کی کوشش کرے۔ آسان لفظوں میں اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرے اپنی طاقت کے ساتھ۔ تو اگر اس کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے روکے، اور یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور پھر اگر اس میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ زبان سے برائی کو روک سکے تو کم از کم جو ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس برائی کو اپنے دل میں برا سمجھے، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق سب سے پہلے برائی کو ہاتھ سے روکنا چاہیے، پھر دوسرے نمبر پر جو ایمان کا درجہ آتا ہے وہ ہے زبان سے روکنا چاہیے۔ زبان سے بھی روکنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر کم از کم دل میں تو برا جانے کسی برائی کو۔ پھر اس کے بعد کوسچن نمبر 6 ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرائط بیان کریں۔ تو اس سوال کا جواب پیج نمبر 50 یہاں سے سٹارٹ ہو کر 51 کے یہاں تک اس کا جواب ہے۔ تو اب اس کی ہیڈنگ بھی پہلے بنوا چکا، اور ہیڈنگ یہی امر بالمعروف کی شرائط، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرائط۔ تو اب اس کی شرائط کیا ہیں جی؟ اس میں یہ چیز بیان کی گئی کہ دین کے بارے میں کسی پر جبر نہیں، اور اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں کہ جبر کیسے نہیں کیا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو وہ میں آپ کو پہلے بھی وضاحت کر چکا کہ کسی کو دین قبول کروانے کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام کو ہی مانے۔ لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیتا ہے، بعد میں اس پر عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے اسلام نے سزائیں رکھی ہوئی ہیں۔ مطلب اگر وہ دوبارہ اسلام سے پھر کر کوئی اور مذہب قبول کرنا چاہے تو پھر اسلام نے اس کی سزا کیا رکھی ہے؟ قتل۔ تو پہلی دفعہ اسلام قبول کروانے کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اسلام قبول کر کے بعد میں اسلام پر عمل نہیں کرتا تو اس پر زبردستی کی جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچہ اگر نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں بھی تو اس کو مارنے کا بھی حکم ہے۔ تو یہ دیکھ لو، یہ اسلام قبول کروانے کے بارے میں جبر کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ اسلام کو قبول کروانے کے بعد کسی کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو کھلی چھٹی دے دینا ہے۔ تو اس کے بعد جو یہاں پہ بات بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ نہیں کہ کسی کو زبردستی اسلام قبول کروائیں، بلکہ ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ ہے
کہ اسلام کی سچائی کو واضح کر دیں اور کفر کی برائی کو پورے دلائل کے ساتھ واضح کر دیں۔ پھر ہم سامنے والے بندے پر چھوڑ دیں کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے یا نہیں، اس میں ہمیں اس کو اپنی مرضی وہ کرنے دینی چاہیے، لیکن اسلام کی سچائی اور کفر کی برائی کو واضح کرتے ہوئے ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اسی نرمی کو اپنانے کا حکم دیا تھا جب ان کو کہا تھا کہ جاؤ آپ فرعون کے سامنے میری دعوت لے کے اس کو نیکی کا حکم دو، اس کو اسلام کی طرف بلاؤ، اس کو میری توحید کی دعوت دو، لیکن آپ نے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور اسی بات کا احسان اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتلایا کہ ہم نے آپ کو نرم خو پیدا کیا، مطلب آپ میں نرمی پیدا کر دی۔ کیوں؟ اسی نرمی کی وجہ سے ہی تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تھے اور آپ کی بات کو سننے آئے تھے۔ لیکن اگر آپ اس کے برعکس تندخو ہوتے، آپ سخت مزاج ہوتے، تو لوگ آپ کی بات کو کب سنتے؟ تو نرمی ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ الفاظ کا چناؤ بہت اثر رکھتا ہے، پھر بندے کا انداز لہجہ بہت اثر رکھتا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو چیز بیان ہوئی وہ یہ کہ انسان کو انداز بھی ایسا اپنانا چاہیے کہ بات خود بخود سامنے والے کے دل میں اترتی چلی جائے، اور اس کو کہا کیا گیا ہے، اس کو نصیحت کہا گیا، اور نصیحت کیسے کی جاتی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور اس کی وضاحت پہلے کر بھی چکا ہوں۔ اور اس کے بعد سب سے اینڈ پہ یہ چیز بیان کی گئی، اس کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ایک اور شرط بیان کی گئی، اور وہ شرط یہ ہے کہ انسان جس چیز کا لوگوں کو حکم دے اس پر خود بھی عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، لما تقولون ما لا تفعلون، لوگوں تم دوسروں کو ایسی چیزوں کا حکم کیوں دیتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ مطلب پہلے خود نیکی کرو پھر لوگوں کو حکم دو، اور پہلے خود برائی سے باز آ جاؤ پھر لوگوں کو اس سے منع کرو۔ تو یہ تھا اس سوال کا جواب۔ اب ہمارا اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ایک پیراگراف پیج نمبر 50 پہ یہ رہ گیا ہے، تو اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر انسان کو، ہر امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے فرد کو اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ اسلام کی دعوت دینی چاہیے، نیکی کا حکم دینا چاہیے جتنی بھی اس میں طاقت ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر انسان یا مسلمان کی سستی کی وجہ سے کوئی برائی میں پڑا رہا تو وہ روز قیامت شکایت کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ تیری طرف سے ذمہ داری تھی کہ وہ نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا، لیکن یہ مجھے دیکھتا بھی تھا کہ میں برائی کر رہا تھا، میں نیکی کے راستے سے ہٹا ہوا تھا، لیکن اس نے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو میری گمراہی کا اصل سبب یہ بندہ ہے، تو میری جگہ پر اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اگر یہ مجھے نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا تو ہو سکتا تھا میں نیکی کے راستے کی طرف آ جاتا۔ تو اس لیے اس کا جواب بھی ہمیں سوچ کے رکھنا چاہیے، اور اس جواب کو دینے سے بچنے کے لیے ہمیں بھرپور طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو اپنانا چاہیے۔ اور ایک پیراگراف جو پیج نمبر 51 پہ رہ گیا تھا وہ یہ ہے اینڈ والا پیراگراف۔ اب اس کے اندر کیا بیان ہے جی؟ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ نیکی کو پھیلانے کے لیے اور برائی کو مٹانے کے لیے انسان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اس کی زندگی کے ہر لمحے پر عائد ہوتی ہے۔ مطلب انسان کی زندگی جو ہے، مسلمان کی زندگی، اس کا ایک جو لمحہ ہے، اس ایک لمحے کو نیکی کو پھیلانے اور برائی کو روکنے کے لیے استعمال کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کا مطالعہ کریں، اور دین کا مطالعہ تھوڑا بہت نہیں بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اپنی استطاعت میں جتنا بھی ہے وہ بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے۔ خود بھی علم حاصل کریں اور لوگوں کو بھی علم دیں، کیونکہ اگر ہماری کوتاہی کی وجہ سے یا ہماری کم علمی کی وجہ سے اگر کوئی بندہ برا بن جاتا ہے، برائی کو اپنا لیتا ہے، تو وہ بندہ صرف خود اپنا نقصان نہیں کرتا بلکہ اس کی برائی کی وجہ سے ہم اور ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے محلے والے، ہمارے ہمسائے بھی محفوظ نہیں رہتے۔
تو اس ایک بندے کے برا ہونے کی وجہ سے کیونکہ معاشرے کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو برا بننے ہی نہ دیں۔ تو بچوں یہ تھا آج کا چیپٹر کا اوورویو۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، پتہ چل چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔